پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک صاحب تشریف لائے اور انہوں نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا جو پڑوسی ہے وہ مجھے بہت تکلیف پہنچاتا رہتا ہے۔ میں نے اسے باتوں کے ذریعے سے بہت بار سمجھانے کی کوشش کی، لوگوں کے ذریعے سے بھی کہلوایا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ مانتا ہی نہیں اور ہمیشہ میری تکلیف پہنچانے کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ اس فراق میں رہتا ہے کہ کیسے مجھے تکلیف پہنچائے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں ایک تدبیر بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھر جاؤ اور اپنے گھر کا سارا ساز و سامان باہر نکال دو اور اپنے گھر کے دروازے پر سارا سامان رکھ کر تم خود بھی وہیں بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ وہ صاحب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اس حکم کی تعمیل میں اپنے گھر گئے اور انہوں نے اپنا سارا ساز و سامان گھر سے باہر نکال کر سڑک پر رکھا اور پھر وہیں وہ بھی جم گئے۔ اب جب لوگ راستے سے گزرنے لگے تو انہوں نے پوچھنا شروع کیا، اے اللہ کے بندے، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یہ تم نے اپنا سارا سامان گھر سے باہر کیوں نکال دیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور سب کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ میرا پڑوسی مجھے بہت تکلیف پہنچاتا ہے، اس لیے اب میں گھر میں کیسے رہوں گا؟ گھر میں رہتا ہوں تو پڑوسی تکلیف پہنچاتا ہے، تو میں نے سوچا ہے کہ اب یہیں پر ڈیڑا ڈال کر یہیں رہنا شروع کر دوں۔ جب لوگوں نے ان صاحب کے اس جواب کو سنا تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پڑوسی کو رسوا کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے پڑوسی پر لعنت برسائے، تمہارا پڑوسی تو بڑا خراب آدمی ہے۔ اور یہی سب کچھ چلتا رہا، لوگ گزرتے رہے، اس سے پوچھتے رہے اور وہ جواب میں یہی کہتے رہے کہ میرا پڑوسی مجھے بہت تکلیف پہنچاتا ہے، اور لوگ اس کے جواب میں اس کے پڑوسی کو لعن طعن کر رہے تھے، اور وہ پڑوسی اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب دیکھتے دیکھتے بہت حد ہو گئی اور اسے بھی لگا کہ اب مجھ پر لعن طعن کی بارشیں بہت زیادہ برس گئیں، تو وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگوں نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے، لوگ مجھے لعن طعن کر رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کی لعنت سے پہلے اللہ نے تم پر لعنت فرمائی ہے کہ تم اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ یہ سن کر ان صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب اپنے پڑوسی کو نہیں ستاؤں گا۔ چنانچہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان صحابی کو جنہوں نے شکایت کی تھی انہیں بلایا اور فرمایا کہ اب بس، اب تم اپنا سارا ساز و سامان اندر لے کر جاؤ، اب تمہارا یہ پڑوسی تمہیں تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ پڑوسی جو آپ کے گھر کے قریب ہوتے ہیں، جو آپ کے گھر کے آس پڑوس رہنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے سارے احوال جانتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کس کے گھر کتنے بچے ہیں، کس کے گھر کی مالی حالت کیا ہے، کس کے گھر میں کون بیمار ہے۔ تو پڑوسی آپس میں ایک دوسرے کے احوال کو اچھی طرح جانتے ہیں، اچھی طرح ایک دوسرے کے مزاج کو اور طبیعت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پڑوسیوں کے بہت سارے حقوق رکھے ہیں اور انسان کو اس اخلاق کا خوگر بنایا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کی تربیت اس طرح فرماتے کہ آپ انہیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تلقین کرتے، یہاں تک کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اب تو پڑوسیوں کو وراثت میں بھی حصہ ملنے لگے گا۔ اس قدر پڑوسیوں کا حق ہے انسان کے اوپر، ہر پڑوسی پر دوسرے پڑوسی کا حق ہے، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا معاملہ کرنا، ان سے اچھی بات کرنا، ان کے راز کی حفاظت کرنا، یہ ہر پڑوسی پر لازم اور ضروری ہے۔